الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جعفر صاحب، رضی الاسلام صاحب اور دیگر ذمہ داران اور حلقوں کے چلڈرن سرکل کے آرگنائزر بھائیوں اور بہنوں، آج بڑے ہی اہم موضوع پر آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ بچوں میں کام، یہ اس وقت ہماری تحریک اسلامی کی، مسلمانوں کی، اسلام کی، ان سب کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے، بلکہ اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پالیسی پروگرام میں اس کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ اگر آپ پالیسی پروگرام ملاحظہ فرمائیں تو رہنما اصول جس میں 5 نکات بیان کیے گئے ہیں، بہت اہم اصول ہیں یہ گویا اس میقات میں جماعت کی خاص ترجیح کیا ہوگی اور کن چیزوں پر ہمارا خصوصی ارتکاز ہوگا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس میں بچوں میں کام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نوجوانوں، خواتین اور بچوں میں کام اور ان کی ذہن سازی اور تحریک سے وابستگی پر خاص توجہ ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت نے اس کام کو کتنی اہمیت دی ہے اور کس اہمیت کے ساتھ اسے اپنے منصوبے میں شامل کیا ہے۔ کیا کام ہم کرنا چاہتے ہیں، پالیسی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پالیسی کے اس بیان سے کیا کام کرنا ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے، اور کیا چیلنج درپیش ہے، کس لیے اس کو یہ اہمیت دی جا رہی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ جماعت کی کوشش ہوگی کہ خاندان کی تعمیر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہو، بچوں اور نوجوانوں کی اسلامی تربیت کا انتظام ہو۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، بچوں کی اسلامی تربیت کا انتظام کرنا ہے اور انہیں مغربی اور مشرکانہ ثقافت کے اثرات سے بچایا جائے۔ تو یہ چیلنج ہے اصلاً کہ مغربی اور مشرکانہ ثقافت کے اثرات یہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، تو اس سے بچانا یہ بھی گویا ہمارے چلڈرن سرکل کے پروگرام کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو اہمیت دی گئی ہے اتنی زیادہ، اس کی ایک وجہ، واحد وجہ نہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ کام، یہ ضرورت ایک بڑا چیلنج بن کر ہمارے سامنے ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، چلڈرن سرکل کو جماعت نے یہ جو اہمیت دی ہے تو اس کے دونوں اسباب ہیں، ایجابی اسباب بھی ہیں، یعنی نارمل ریزنز بھی ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ موجودہ حالات اور موجودہ چیلنجوں کے حوالے سے اسپیشل ریزنز بھی ہیں۔ تو جو مستقل ریزنز ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تحریک اسلامی یہ مستقبل سازی کی تحریک ہے، فیوچر میکنگ موومنٹ ہے۔ اقامت دین کیا ہے؟ یہ مستقبل کا ویژن ہے کہ ہم آنے والے زمانے میں دنیا کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے اس ویژن سے واضح ہوتا ہے، اقامت دین کے ویژن سے واضح ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی روشنی میں پوری سوسائٹی کو رنگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک انڈیویجول کو اللہ کے احکام کے مطابق ایوالو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جتنے اجتماعی ادارے ہیں، جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں بشمول اسٹیٹ، ان سب کو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارا ویژن ہے، اقامت دین کا ویژن۔ ظاہر ہے کہ یہ ویژن فوری آج کل پورا ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد درکار ہے، لمبی کوشش درکار ہے۔ آنے والے زمانے میں یہ ویژن ریئلائز ہوگا، آج کی کوششوں کا نتیجہ کل نکلے گا۔ تو کل کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بچوں کی اہمیت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔
کہ یہ ویژن اس وقت تک ریئلائز ہو ہی نہیں سکتا جب تک آنے والی نسلوں پر آپ کی خصوصی توجہ، خصوصی ارتکاز، خصوصی فوکس ہو. کہ آج تحریک اسلامی بزرگوں میں، سینئر لوگوں میں بہت ہی آئیڈیل کام کر لے، ان میں سے ہر ایک کو بالکل سچا پکا مسلمان بنا لے، تب بھی ان کے ذریعے سوسائٹی اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، ریاست اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، یہ فوری پاسبل نہیں ہے. یہ تو فوری پاسبل نہیں ہے. تو یہ کام اسی وقت ہوگا جب ان کے ساتھ ساتھ آپ آنے والی نسلوں پر بھی توجہ دیں گے، ان کی بھی ذہن سازی کریں گے، ان کی بھی تربیت کریں گے. تو تحریک اسلامی کا جو مقصد ہے، نصب العین ہے، اس کا راز تعلق اس کام سے ہے. یہ کام نہیں ہوگا تو آپ کا مقصد ریئلائز ہی نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے کہ اقامت دین کی طرف آپ آگے بڑھیں جب تک بچوں پر، آنے والی نسلوں پر آپ کی بھرپور توجہ نہ ہو. یہ اصلاً مستقبل سازی کا ویژن ہے، اور مستقبل سازی، فیوچر میکنگ کا کوئی کام بھی بچوں کے بغیر، نئی نسلوں کے بغیر پاسبل نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا، جلیل القدر بندوں، پیغمبروں کا جو ذکر کیا ہے، تو ان سب نے نئی نسل کی فکر کی، آنے والی جنریشنز کی فکر کی، اس بات کی فکر کی کہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے وہ کنٹینیو رہے، وہ آگے بڑھے، ان کی وراثت، ان کا ہیریٹیج یہ ٹرانسفر ہو نئی جنریشنز کو. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، ابھی آپ نے درس قرآن سنا لقمان کے حوالے سے، ان سب حوالوں سے قرآن مجید نے اس فکر مندی کو، اس کنسرن کو، اس تڑپ کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے، جو اللہ کے ان سارے پیغمبروں کے اندر اپنی آنے والی جنریشنز کے حوالے سے پائی جاتی تھی. میں نے بھی آیت ابھی تلاوت کی کہ وہ وصّا بہا ابراہیم، کہ ابراہیم نے وصیت کی اپنے بچوں کو، اور یعقوب نے کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے، اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے اس دین پر قائم رہو، مرتے دم تک تمہیں موت اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑوں پر کام کیا، خواتین پر کام کیا، وہیں بالکل شروع سے نبوت کی پہلی صدا بلند کرنے کے وقت سے لے کر آپ کے وصال تک ہر زمانے میں آپ کی زندگی میں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے ساتھ صبح شام رہنے والوں میں ہم کو بچوں کی ایک تعداد ملتی ہے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ جانتے ہیں کہ جو نام ملتے ہیں اس میں ایک اہم نام کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ جی 10 سال، 9 یا 10 سال کی عمر، 9 یا 10 سال کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مدینہ آپ تشریف لے گئے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی کئی بچوں کا آپ کو ذکر ملتا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر محض 9 سال تھی. 9 سال. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور یہ جو صحابہ ہیں، 4 عبداللہ یا 5 عبداللہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، بچے تو نہیں تھے، نوجوان تھے، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سب صحابہ کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی ان کے سلسلے میں ایک خاص ویژن طے کر لیا تھا کہ اس بچے کو ہمیں کس کام کے لیے تیار کرنا ہے، یا آئندہ تحریک اسلامی کی، اسلام کی کس خدمت کو انجام دے گا. مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی، 13 ایئرس. تو گویا 11، 12، 10 سال کی عمر میں وہ آپ کے ساتھ تھے. 10 سے 13 سال کی عمر بالکل بچے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مدینے میں مشہور تھی. کئی راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین،
وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ کہ اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم یعنی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح تھا یہ کہ یہ بچہ 10 سال 11 سال 12 سال کا بچہ، اسے مفسر بننا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا امام اسے بننا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بڑے مفسر بنے۔ صحابہ میں جو لوگ تفسیر کے حوالے سے خصوصی کمال کے حامل ہیں ان میں ایک نمایاں نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے دور سے ہی آپ کے ساتھ تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن ثابت کے بیٹے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بھی مکی دور سے ہی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہمات کے لیے ان کو تیار فرمایا۔ ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیار سے، کس لاڈ سے اور کتنے اہتمام سے ان کی تربیت کی ہے، بعض روایتوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ساری تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے، میں ایک دو باتیں صرف عرض کروں گا جس سے بچوں کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور بچوں کے سلسلے میں کتنی توجہ ہم کو دینی چاہیے، کتنی اہمیت ان کو دینی چاہیے، اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک محفل میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، بائیں طرف کئی بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے تھے اور دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے جو ایک بچے تھے۔ کسی نے لا کر دودھ پیش کیا، دودھ کا پیالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو گھونٹ پیا۔ اب عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف پہلے دیا جاتا ہے، لیکن سارے بزرگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، صرف عبداللہ بن عباس تھے، بچہ بیٹھا ہوا تھا سیدھی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی کہ اے بیٹے اگر تم اجازت دو تو یہ بڑے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، پہلے میں ان کو دودھ پیش کروں۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ما کنت لأوسر بفضل منک احدا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ آپ نے 2 گھونٹ پیا ہے، یہ تبرک ہے، میں اس تبرک کے سلسلے میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، گویا اجازت نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ عبداللہ بن عباس کے حوالے کیا، ان کو دے دیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا ابھی دودھ چھوٹا تھا، یعنی 2-2.5 سال کی عمر ہوگی، ابو عمیر اس کا نام تھا۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس آتے تو ابو عمیر کو گود میں اٹھاتے اور پوچھتے ما فعل النغیر، کہ نغیر کیا کر رہا ہے۔ نغیر ایک پرندہ تھا چھوٹا سا گھر میں پالا ہوا جس سے وہ بچہ کھیلتا تھا، تو اس کو کھلونے کو اس پرندے کو یاد فرماتے تھے، اس کو اٹھاتے تو اس کا ذکر فرماتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب بھی آتے نماز کا وقت ہوتا تو مجھے اور اس ابو عمیر کو 2.5 سال 3 سال کے بچے کو بھی ساتھ لیتے اور نماز پڑھتے۔ تو یہ کئی واقعات آپ کو اس سلسلے میں سیرت میں ملیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے قرآن مجید میں جن جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا گیا ہو ان کا معاملہ ہو، خود اللہ کے رسول کا معاملہ ہو، اللہ کے تمام انبیاء نے آنے والی نسلوں کی تربیت اور ان کی گرومنگ اور آنے والے دور کی ضرورتوں کے لیے ان کی تیاری، اس کو ہمیشہ سامنے رکھا، پیش نظر رکھا، اس کو اہمیت دی، اس کی پلاننگ کی۔ یعنی صرف اہمیت دینے کا معاملہ نہیں ہے، اس کی باقاعدہ پلاننگ کی، منصوبندی کی۔ تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان مقاصد کے لیے تیار کیا۔ کسی کو سپہ سالاری کے لیے تیار کیا، فوجی مہمات کے لیے، کسی کو علمی کاموں کے لیے تیار کیا، کوئی تفسیر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کوئی حدیث کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کوئی فقہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کوئی لینگویجز سیکھنے سکھانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی عمرہ حلقہ کے پروگرام میں نے ذکر کیا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 15 سال تھی، وہ بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ میں جو بھی لوگ شریک ہونا چاہتے تھے ان سب کا آپ معائنہ کرتے تھے، اور اگر کوئی ایلیجبل نہیں ہے تو اس کو پھر لوٹا دیتے تھے۔ عمر کی وجہ سے اکثر بچوں کو لوٹا دیتے تھے۔ تو زید بن ثابت کو بھی دیکھا
اور کہا کہ نہیں تم کم عمر ہو، تم لوٹ جاؤ، لوٹا دیا ان کو۔ لیکن جب جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بڑے بڑے کافر سردار قید ہوئے، تو ان قیدیوں کا فدیہ، یعنی یہ اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا کہ ان کو مدینے کے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہوگا، اس کے بدلے میں ان کی رہائی ہوگی، فدیہ یہ ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں یہ واقعہ، لکھنا پڑھنا سکھانا، ان کا فدیہ مقرر کیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو طلب کیا باقاعدہ کہ جنگ سے تو ان کو لوٹا دیا تھا، لیکن اب جب لکھنے پڑھنے کی مہم شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ایک ذہین لڑکا ہے، ان کو طلب کیا، کہا کہ ان سے لکھنا پڑھنا سیکھو۔ زید بن ثابت نے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور اس کے بعد وہ وحی کے خاص کاتب مقرر ہوئے۔ کئی لوگ وحی لکھتے تھے، لیکن جو الٹیمیٹ آتھینٹیکیشن ہے وہ زید بن ثابت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے بھی بعد میں جب جگہ جگہ کے نسخوں کو جمع کیا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا ہی الٹیمیٹ ججمنٹ ہوتا تھا، کہ فائنل جو ججمنٹ ہوتا تھا وہ زید بن ثابت کا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، جب دوسری قوموں سے تعلقات قائم ہوئے تو حکم دیا کہ عبرانی زبان سیکھو، ہیبریو لینگویج، جو اہل کتاب کی زبان تھی۔ مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی، اب اہل کتاب میں دعوتی کام ہو رہا ہے، ان کے اعتراضات آ رہے ہیں، تو ہیبریو لینگویج آنی چاہیے کسی کو۔ اللہ کے رسول نے زید بن ثابت کو حکم دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف 8 دن کے اندر ہیبریو لینگویج سیکھی، اور اس کے بعد ضرورت پڑی تو پھر کوپٹ لینگویج، قبطیوں کی زبان جو مصر میں بولی جاتی تھی، وہ سیکھی، اور فارسی سیکھی، اور گریک لینگویج، یونانی زبان سیکھی۔ تو ایک ملٹی لنگول سیکریٹری گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کی تحریکی ضرورتوں کے لیے تیار کیا۔ اب کسی بھی قوم سے معاملہ کرنا ہے، زید بن ثابت انٹرپریٹر کا بھی کام کرتے تھے، خطوط لکھتے تھے، خطوط کے جوابات لکھتے تھے، چیزوں کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ تو اس طرح الگ الگ ضرورتوں کے لیے بچپن سے ٹیلنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو منتخب کرنا، ان کی دینی اخلاقی تربیت، اس کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کی اس طرح گرومنگ کہ وہ تحریک کے مختلف محاذوں پر کام کرنے کے لائق بنے۔ یہ پورا مشن، یہ پورا ویژن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کا آپ تفصیل سے مطالعہ کریں، میں نے صرف چند اشارے یہاں پہ کیے ہیں، آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو بہت سے حیرت انگیز انکشافات ہوں گے۔ تو یہ تو مستقل ضرورتیں ہیں کہ بچوں کی دینی تربیت ہو، نئی نسل میں تحریک منتقل ہو، تحریک کی آنے والی زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے بچے گروم ہوں۔ اب ہمارے اس زمانے میں کچھ اور چیلنجوں کے حوالے سے کچھ خاص ضرورتیں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ کیا ضرورتیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے اس زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جو تربیت کے ایکسٹرنل فیکٹرز، جو سوشل فیکٹرز ہیں، جو سوسائٹل فیکٹرز ہیں، سوسائٹی سے ریلیٹڈ، وہ بہت منیمائز ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ آپ جب بچے تھے، آپ میں سے اکثر، تو ہم کو جو ہے ہماری تربیت پوری سوسائٹی نے کی ہے، ہمارے والدین نے بھی کی ہے، اور پوری سوسائٹی نے ہماری تربیت کی ہے۔ پوری سوسائٹی میں وہ ایٹماسفیئر تھا۔ اکثر اسکولوں میں بھی دینیات کی تعلیم کا انتظام تھا، اردو میڈیم میں ہم پڑھتے تھے، وہاں اسلام، اللہ، رسول، یہ سب باتیں ہوا کرتی تھیں، ٹیچرز بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اکثر جو فیملیز تھیں وہ جوائنٹ فیملیز تھیں، تو دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھا، چچا تایا، یہ سب بچوں کی تربیت میں ان کا رول ہوا کرتا تھا، سب مل کے تربیت کرتے تھے۔ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی تربیت کرتی تھی کہ بچے نے راستے میں کہیں گالی دے دی تو پڑوس کے چچا میاں بھی آ کر ڈانٹ لگاتے تھے، خود ہی ڈانٹ لگاتے تھے، زیادہ مسئلہ ہو تو والد سے آ کے شکایت کرتے تھے۔ تو پوری سوسائٹی کی ہم پر نظر بھی ہوتی تھی، پوری سوسائٹی ہماری تربیت بھی کرتی تھی۔ اب یہ پورا سسٹم ختم ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کو یہ سسٹم میسر نہیں ہے۔ بڑے شہروں میں تو بالکل نہیں ہے، چھوٹے شہروں میں بھی بہت اس کا معاملہ کمزور پڑ گیا ہے۔ فیملیز نیوکلیئر ہیں، ماں باپ دونوں مصروف ہیں، یا کم از کم باپ تو مصروف ہی ہے، اور باقی لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
بازو رہنے والے کو بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ گھر بازو کون رہ رہا ہے، اس کے بچے کون ہیں، بچے کون ہیں یہ بھی نہیں معلوم، جانتے بھی نہیں ہیں، بچوں کے نام بھی واقف نہیں ہیں، بچوں کو بھی پڑوس کے چچا کا کوئی نام معلوم نہیں ہے، اور محلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پوری سوسائٹی مل کے جو تربیت کرتی تھی وہ نظام بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ تہذیبی حصار جو میسر تھا ہم کو وہ اب باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت خطرناک تبدیلی ہے جو واقع ہوئی ہے۔ دوسری بڑی خطرناک تبدیلی وہ میڈیا ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا، کہ ہر گھر میں اس کی رسائی ہے، اور کارٹونز اور فلمز اور پھر انسٹاگرام اور ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ، ایک طوفان، ایک یلغار ہے ان سب چیزوں کی۔ اب ہمارے اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا یا کارٹونز، اس کی خرابی بس یہ ہے کہ اس میں کچھ بے حیائی پائی جاتی ہے، تو اگر فلم گندی نہ ہو اور اس میں زیادہ بے حیائی نہ ہو، بچوں کے کارٹون ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بے ضرر سمجھتے ہیں ہم ان کو، اس کا نقصان نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ سب چیزیں بھی غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کی سائیکالوجی پر، ان کے مائنڈ پر، ان کی سوچ پر، ان کی پرسنالٹیز پر، ان سب چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو تہذیبی حصار ختم ہو گیا، اور دوسری طرف ایک اجنبی نامانوس اور حریف تہذیب، رائیول کلچر، وہ پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے، وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ہمارے بچے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایگری کریں گے، خاص طور پہ جن کے گھروں میں انگلش کا ماحول ہے، بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، تو وہ ایگری کریں گے کہ ہمارے اکثر بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انڈیا سے کم واقف ہیں، امریکہ سے زیادہ واقف ہیں۔ اگر آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں تو لکھنؤ کی گلیاں ان کو معلوم نہیں ہیں، امریکہ کی کالونیز معلوم ہیں، نام امریکہ کے معلوم ہیں، کھانے پینے کی ڈشز امریکہ کی معلوم ہیں، رہن سہن کے طور طریقے وہ امریکہ کے معلوم ہیں، اس لیے کہ رات دن وہ کارٹونز دیکھتے ہیں، اسی سے انگیجمنٹ ہے ان کا۔ ہماری جو لوکل سوسائٹی ہے اس سے انگیجمنٹ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور دن کے اسکول سے آنے کے بعد میکزیمم ٹائم وہ ایک دوسری تہذیب سے ان کا راستہ، ان کا تعلق ہے۔ پھر یہ جو پورا میڈیا ہے وہ بہت ہی سبٹل طریقے سے اس وقت پوری ذہن سازی میں لگا ہوا ہے۔ اس پر ایک میرا تفصیلی مضمون خواتین میں اسلامی تحریک کتاب میں موجود ہے، یہاں تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن اس مضمون کو آپ پڑھیں گے تو اس میں تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے کہ کس سسٹمیٹک طریقے سے اس پوری الغار کے ذریعے ذہنوں کو، سوچ کو اور ویلیوز کو بدلنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے، وہ کئی پہلوؤں سے ہمارے کلچر سے ٹکراتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلامی تہذیب، اس میں یہ خدا مرکوز ہے، اس میں جو سینٹرل پوزیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو پورا کلچر ہے اس میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، سیکولر ایتھسٹ کلچر ہے۔ تو اب بچے رات دن وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو خدا کا تصور بہت دھندلا جاتا ہے، بہت ہی کمزور پڑتا ہے۔ خدا کو سامنے رکھ کر چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا ان کے لیے مشکل ہونے لگتا ہے۔ ہماری اسلامی جو تصور ہے وہ آخرت اورینٹڈ لائف کا تصور ہے، یہ مغربی جو تصور ہے وہ مٹیریلسٹ تصور، اس دنیا کی زندگی کو اورینٹ بنا کر سارا تصور ہے۔ بہت بڑا فرق اس سے واقع ہو جاتا ہے۔ حیا کا تصور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا، کہ ہر دین کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ہر دین کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہر دین کی ایک علامت ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ خلق الاسلام الحیا، کہ حیا یہ اسلام کا خلق ہے، اسلام کا کیریکٹر ہے۔ تو اسلام کی ایک نمایاں پہچان ہے حیا۔ تو یہ پورا جو ویسٹرن میڈیا ہے اور یہ آنسلاٹ ہے، یہ حیا کے جذبے کو فنا کر دیتا ہے، باقی رہنے نہیں دیتا، کہ اگر صرف اسی میں بچہ انگیج ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حیا باقی نہیں رہتی، حیا یہ ختم ہو جاتی ہے۔
اب یہ تفصیلی ٹاپک ہے کہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیے، سمجھیے، اس لیے کہ چلڈرن سرکل کی ڈیزائننگ میں ان سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح اب ایک اور آنسلاٹ، ایک اور حملہ وہ مشرکانہ تہذیب کا ہے۔ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی جو مشرکانہ تہذیب ہے، اب یہ جیسے جیسے ہمارے ملک میں کمیونل فورسز طاقت حاصل کرتی جا رہی ہیں، یہ آنسلاٹ بھی بہت مضبوط، بہت طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اور نیو ایجوکیشن پالیسی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اب ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی بہت ہی تیز کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو آئندہ یہ بھی بڑا چیلنج درپیش ہوگا کہ جب ہم اسکول بھیجیں گے تو وہ وہاں سے بھی بہت سے مشرکانہ تصورات اور مشرکانہ اثرات لے کر آئیں گے، آ رہے ہیں آج بھی۔ یہ جو شدت ہے آئندہ اور بڑھے گی۔ حال ہی میں چند مہینے پہلے ایک امریکہ کا بڑا مشہور ادارہ ہے پیو فاؤنڈیشن۔ پیو فاؤنڈیشن ایک معتبر ادارہ ہے، اس کے سرویز اور اس کی اسٹڈیز عام طور پر علمی حلقوں میں اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس نے ہندوستان کا ایک بہت تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ میں نے کچھ اور پہلوؤں سے زندگی کے حالیہ اشارات میں اس سروے کا جائزہ لیا ہے، لیکن یہاں ایک دوسرے پہلو سے ایک دو باتیں پیش کرنا ہے اس میں کی، بہت چونکانے والی باتیں ہیں اس سروے کے مطابق ہمارے ملک میں 31% مسلمان والدین نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے بچے زندگی میں کبھی مسجد نہیں گئے، یعنی مسجد نہیں جاتے نہیں، زندگی میں کبھی ایک بھی بار مسجد نہیں گئے، عید کی نماز کو بھی، جمعہ کی نماز کو بھی۔ تو ایسے والدین کی تعداد پیو فاؤنڈیشن کے سروے کے مطابق مسلمانوں میں 31% ہے۔ 54% والدین نے کہا کہ ان کے بچوں نے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا ہے۔ محض 49% والدین نے کہا کہ ان کے گھروں پر مذہبی تعلیم کا انتظام ہے۔ یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج ہر جگہ کہ اتنی مصروف اسکول کی لائف، اتنی کمپٹیٹیو لائف ہو گئی ہے۔ شہروں میں تو ایک گھنٹہ جانے، 1 گھنٹہ آنے، صبح 6 بجے نکل جاتے ہیں، شام میں آتے ہیں، اب ٹائم ہی نہیں ہے، پھر ہوم ورک، یہ وہ، ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے پاس کہ دینی تعلیم، مذہبی تعلیم گھر پہ اس کا انتظام کیا جائے۔ تو صرف 49% والدین نے کہا کہ ان کے بچوں کے لیے اسکول کی تعلیم کے علاوہ ایڈیشنل ریلیجس ایجوکیشن کا، مذہبی تعلیم کا انتظام ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کو سب سے زیادہ مذہبی سمجھا جاتا تھا، مذہب پر عمل کرنے والا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ سکھوں میں، عیسائیوں میں اور ہندوؤں میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں میں کم ہو رہا ہے۔ سکھوں میں 75% لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھروں پر مذہبی تعلیم کا انتظام ہے۔ عیسائیوں میں 54% لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھروں پر مذہبی تعلیم کا انتظام ہے۔ ہندوؤں میں 25% ہی ہندوؤں نے کہا کہ ان کے بچے کبھی مندر نہیں گئے۔ میں نے عرض کیا کہ 31% مسلمانوں نے کہا کہ ان کے بچے کبھی مسجد نہیں گئے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، یہ جو فرقہ پرستی کی تحریک اور اینٹی اسلام موومنٹ ہمارے ملک میں جیسے جیسے مضبوط ہوگی، یہ صورتحال اور گمبھیر ہوتی جائے گی، یہ چیلنج اور شدید ہوتا جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال ہے، نظر آنے والی چیز ہے۔ تو ان سب حوالوں سے یہ کام تحریک اسلامی کا بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی کام قرار پاتا ہے۔ اس کام کے بغیر اسلام کی اقامت تو دور کی بات ہے، اسلام کا تحفظ بھی ممکن نہیں، کہ اسلام کا تحفظ بھی اسی چیز پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اگلی نسلوں پر توجہ دیں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں اور ان کے لیے خصوصی کوششیں کریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پالیسی پروگرام میں بھی اہمیت دی گئی ہے، اور میں بھی مسلسل ہر جگہ اس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تعلیم کے شعبے کو بھی ہم نے بہت زیادہ اسی لیے اس دفعہ اہمیت دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے لیے اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے، بڑی ضرورت ہے۔ ہماری تصنیفی اکیڈمی کو بھی ہم نے یہی بات کہی ہے کہ بچوں کا لٹریچر، اسلامی لٹریچر کی تیاری، اس پر وہ خصوصی توجہ دیں، اس پہ خصوصی کام کریں۔ تو سب کو اس کام کو اہمیت دینا ہوگا اور اس کام کی طرف اپنے بہترین ریسورسز کو، بہترین ٹیلنٹس کو،
بہت ہی کریٹیو ٹیلنٹس کو اس کام پر لگانا ہوگا۔ اب یہ کہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں ہم، تو اس کی تفصیل تو آپ کے خاکے میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ کیا کام ہم کرنا چاہتے ہیں بچوں کے اندر۔ میں نے تھوڑے الگ طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہے کہ 5 میرے خیال میں بڑے اہم کام ہیں جو بچوں میں کرنا ہے۔ ہمارے چلڈرن سرکل کے پروگراموں کے ذریعے 5 چیزیں بچوں کے اندر پروان چڑھنی چاہیے۔ پروگرام ایسا ہونا چاہیے جس میں ان 5 چیزوں کا احاطہ ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے چلڈرن سرکل کے بچوں کے پروگراموں کے ذریعے بچوں کے اندر اسلامی عقیدہ یہ انٹرنلائز ہونا چاہیے، ان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، شعوری عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بچے تھے تو ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بچپن میں دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے والدین کہتے تھے، پوری سوسائٹی کہتی تھی، اسکول کا تعلیمی نظام کہتا تھا، یہ سب کہتے تھے تو ہم مان لیتے تھے اور ہم کو کوئی چیلنج بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ آپ کی بات غلط ہے، اس کا کہیں سابقہ ہم کو نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج ہمارے بچوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ان کو کہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ فیس بک کھولیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں اور بہت ہی واہیات باتیں، اس کا سیلاب ان کو ملے گا۔ وہ اسکول جائیں گے تو ان کا ٹیچر، ان کے کلاس میٹ اور ان کی ٹیکسٹ بکس یہ سب چیلنج کریں گی کہ خدا ہے، خدا ہے۔ ان کے اس تصور کو ہر جگہ چیلنج کیا جائے گا۔ تو صرف ماں باپ کے کہہ لینے سے بچے ایمان پر قائم رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مغربی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اتنے ہی اسلام سے باہر جا رہے ہیں۔ عورتیں، سینئر لوگ اسلام میں آتے ہیں اور بچے اور ٹین ایجرز وہ اسلام سے باہر جاتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، ایتھسٹ ہوتے ہیں۔ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پر اور یہاں ٹی وی چینلز میں فارمر مسلمز وغیرہ وغیرہ ایک پوری تحریک شروع ہو گئی ہے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی، ان کے عقیدے کو کمزور کرنے کی۔ تو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے اللہ ایک ہے، بلکہ اس کے دلائل فراہم کرنا، شعوری ایمان کہ بچے پورے شعور کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس بات کے قائل ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی بچپن سے اہمیت ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو، شعور کے ساتھ مضبوط ہو، یہ ہمارا پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جذبات ہے۔ یہ جذبات بھی ہم کو اپنے بچپن میں فطری طور پر مل جاتے تھے کہ اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ پورے اسلامی معاشرے کو یہ جذبہ بالکل نیچرل طریقے سے مل جاتا تھا۔ اس کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پچھلے زمانوں میں، لیکن اب آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی گھٹی میں پلائی جائے اور ان کی فطرت کا، ان کے مزاج کا حصہ بنایا جائے۔ اسلام پر فخر، دعوت کی تڑپ، اور قومی نہیں بلکہ دینی حمیت کہ ایک تو کمیونل ایگو ہے جو حالات پیدا کر دیتے ہیں، وہ اسلام سے ہم آہنگ بھی نہیں ہے، اسلام سے ٹکرانے والی چیز ہے، دوسرے نقصان دہ۔ تو قومی حمیت نہیں بلکہ دینی حمیت، دین کے حوالے سے ان کے اندر حمیت پیدا ہو، یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ تو جذبات، پہلی چیز عقائد، دوسری چیز جذبات، تیسری چیز اخلاق اور تہذیب کہ اسلامی اخلاق ان کے اندر آئیں، اسلامی تہذیب ان کے اندر آئے۔ اس کے لیے آپ کو پروگرام بنانا ہوگا خصوصی۔ یہ بہت ہی اسپیشلائزڈ فن ہے۔ اب آگے جو ایکسپرٹس آ رہے ہیں ان سے آپ پوچھئے، استفادہ کیجئے کہ یہ فن کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیریکٹر گرومنگ اب پوری دنیا میں ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ فن بن چکا ہے۔ صرف کہانی سنا کر، صرف نصیحت کر کے آپ بچوں کے اخلاق نہیں بدل سکتے کہ بچوں جھوٹ مت بولو، یا آپ بار بار بولتے رہیں گے تو بچے جھوٹ سے بچیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ سے بچانے کے لیے کچھ بہت ہی اسٹرانگ سائیکولوجیکل طریقے آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے، وہ طریقے آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ چلڈرن سرکل کے پروگراموں
کا میں اس کو شامل کرنا پڑے گا ان طریقوں کو. تو کیریکٹر گرومنگ، اخلاق اور تہذیب کے حوالے سے ان کی تربیت، یہ تیسرا مقصد. چوتھا، یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ان کا ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہو، ان کے اندر اسکلز پیدا ہوں. عبداللہ بن زبیر آنے والے زمانے کے عبداللہ بن عباس، آنے والے زمانے کے عبداللہ بن عمر، یہ ہماری صفوں میں تیار ہوں. یہ بھی چلڈرن سرکل کا مقصد ہونا چاہیے، ضروری ہے، تحریک کی یہ ضرورت ہے. تو یہ چوتھا مقصد. پانچواں، دین کے لیے کام، انسانیت کا درد، مل جل کر کام کرنے کی اسپرٹ، صالح صحبت، یہ بھی چلڈرن سرکل فراہم کرے. بچپن سے اگر بچوں کے اندر دعوت کا جذبہ ہو، اصلاح کا جذبہ ہو، اور تحریک سے تعلق ہو، تحریک کی اور اجتماعی زندگی کے آداب بچپن سے وہ سیکھ لیں، تو وہ تحریک کے آئندہ اچھے کارکن بنیں گے. ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ جو بچپن سے آتے ہیں، چلڈرن سرکل سے آتے ہیں، وہ بہت پختہ کارکن ہوتے ہیں. بعد میں آنے والوں میں اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن یہ مشکل ہوتا ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ بعد میں بھی ٹرانسفارم، ایسے کیسز بھی ہیں، لیکن عام طور پر ان جنرل پرنسپل یہی ہے کہ جو بچپن سے گروم ہو کر آتا ہے، بچپن سے جس کا تحریک سے تعلق ہوتا ہے، وہ بہت پختہ کارکن ہوتا ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے. اجتماعی زندگی کے آداب، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، جذبہ وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے بالکل نیچر کا پارٹ، اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. تو بچپن سے یہ تحریکی اجزاء ہیں شخصیت کے، وہ بھی بچوں کے اندر پروان چڑھائے جائیں. یہ بھی چلڈرن سرکل کا مقصد ہونا چاہیے. اب اس کے لیے کیا کوششیں ہوں، تو آپ کے خاکے میں بہت تفصیل سے باتیں واضح کی گئی ہیں. ایک دو چار مشورے میں دیتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ سارے کام ہم بہت کریٹیو طریقے سے کریں. جہاں میں نے چلڈرن سرکل کے پروگرام دیکھے ہیں، بعض ایکسیپشنز ہیں، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ بہت روایتی پروگرام، جس طرح بڑوں کے پروگرام کرتے ہیں، وہی اسی طرح ہم چھوٹوں کے بچوں کے بھی پروگرام کرتے ہیں. وہی تقریریں اور درس قرآن سے جوڑیں آپ ان کو، لیکن بچوں کے طریقوں سے جوڑیں، بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے جوڑیں. لیکن روایتی درس قرآن، روایتی تقریر اور قصہ روایتی انداز سے سنانا، 2 گھنٹے کا پروگرام، ہفتے واری اجتماع، تو یہ جو روایتی طریقے ہیں یہ بچوں میں چلیں گے نہیں. اور آج ہمارے بچوں کو بہت اٹریکٹیو چیزیں میسر ہیں کہ باہر کی دنیا ان کو بہت پرکشش، بہت اٹریکٹیو چیزیں دے رہی ہے. ایک ڈزنی لینڈ کا جو ایک کارٹون بنتا ہے، وہ کئی بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ سے بنتا ہے. دنیا کے بہترین صلاحیتوں کو وہ جمع کرتے ہیں، ٹاپ سائیکولوجسٹ، ٹاپ ایجوکیشنسٹ، ٹاپ گرافک ڈیزائنرز، ٹاپ اسٹوری رائٹرز. یہ دنیا کے اعلیٰ ترین دماغ مختلف میدانوں کے بیٹھتے ہیں. بلینز آف ڈالرز کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، کئی سال کے ریسرچ اور محنت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کارٹون بنتے ہیں. تو اتنی اٹریکٹیو چیزیں ان کو باہر میسر ہیں، اور آپ اس کے مقابلے میں تحریک اسلامی کا، چلڈرن سرکل کا بہت روکھا پھیکا، خشک اور ان اٹریکٹیو پروگرام ان کو پیش کریں گے، تو آپ اسلام سے ان کو اور دور بھگائیں گے، برگشتہ کریں گے. تو ہمارا پروگرام ہم کوشش کریں کہ بہت کریٹیو ہو، بہت اٹریکٹیو ہو، بہت انوویٹیو میتھڈز اس میں اختیار کریں. اس کے لیے جو اچھے اسکول کے ٹیچرز ہیں، خاص طور پہ لیڈی ٹیچرز، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بچوں کی سائیکالوجی کو سب سے اچھا اس کی ماں جانتی ہے اور پرائمری ٹیچر جانتی ہے. ایک ٹرینڈ پرائمری ٹیچر جس نے 2 سال 3 سال بچوں کو پڑھایا ہے، وہ بچوں کو جتنا اچھی طرح جانتی ہے، کوئی اور نہیں جانتا. تو ہمارے جو اب تو الحمدللہ اچھی خاصی تعداد ہر جگہ موجود ہے ہمارے لیڈی ٹیچرز کی، پرائمری ٹیچرز کی، ان کو انوالو کیجئے، ان کے ساتھ مل کر نت نئے طریقے، انوویٹیو میتھڈز سوچئے. صرف ہفتے واری اجتماع پر اکتفا مت کیجئے، بلکہ بچوں کا کھیل کود، ان کی ہابیز، ان کے کمپٹیشنز، گھر پہ ان کی مصروفیات کو ریگولیٹ کرنے کا انتظام، یہ سب ہمارے چلڈرن سرکل کے ذریعے ہونا چاہیے. آپ کے خاکے میں ان سب حوالوں سے باتیں موجود ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مرکز کی سطح پر بھی اور حلقوں کی سطح پر بھی
آئیڈیاز جنریٹ کرنے اور ریسرچ کرنے کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے جو مسلسل سوچتے رہیں، دنیا بھر میں جو بہت ہی انوویٹو طریقے ہیں وہ طریقے ڈھونڈیں۔ میری خواہش تھی کہ میں کچھ ویب سائٹس، کچھ ویب ریسورسز لے کر آتا۔ بہت سے ویب ریسورسز ہیں جس میں بچوں کے لیے بہت اٹریکٹیو چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ مسلسل پروگرامس چل رہے ہیں، اس کا موقع نہیں ملا۔ لیکن آپ ایسا ریسرچ سینٹر قائم کریں مرکز میں، اور حلقوں میں 1-2 لوگوں کو لگائیں۔ یہاں مرکز میں ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بامبے میں اور بنگلور میں، جے پور میں، جہاں بھی ہیں وہاں سے بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیڈیاز جنریشن، کریٹیو طریقے، یہ سب ہم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اسی کے نتیجے میں ہم اسے ایک پرکشش چیز بنا سکتے ہیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ 2 سال 3 سال میں ہمارے چلڈرن سرکل سے کم از کم 10-20 لاکھ بچے وابستہ ہوں۔ آپ کا کیا اندازہ ہے ہندوستان میں کتنے مسلم بچے ہیں؟ 5 کروڑ بچے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، 5 کروڑ بچے ہیں، مسلمان بچے۔ 30 کروڑ بچے ہیں پورے ملک کی آبادی میں، اور اس میں مسلمان بچے 5 کروڑ ہیں۔ تو 5 کروڑ بچے ہیں، اور آپ کے چلڈرن سرکل کے وابستگان میں اگر چند ہزار ہیں تو ظاہر ہے آپ کیا تبدیلی لائیں گے؟ بچوں میں تو کوئی زیادہ فکر کا وغیرہ مسئلہ نہیں ہوتا، سب آ جاتے ہیں۔ تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچے وابستہ ہوں، ان کی تربیت کا انتظام ہم کریں، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہی کچھ گزارشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔